الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نبی کل کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی بنو سلمہ قبیلے کا رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے حاضر خدمت ہونے کے بعد آپ سے ایک سوال کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا۔ آج کی اس گفتگو میں اس صحابی رسول کا سوال اور رسول کائنات کا جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ معاشرہ اور معاشرے کے بگڑتے ہوئے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق و فرائض کا خیال کرنا ہوگا، ورنہ یہ معاشرہ تباہی و بربادی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے فرائض کا خیال نہ کیا، یاد رکھیے کل آنے والے دنوں کے اندر کوئی آپ کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھے گا۔ رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بنو سلمہ قبیلے کے آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے محبوب نبی، میرے والدین اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کیا والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میرے اوپر کوئی حق ہیں، کوئی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان کے حقوق کا خیال کروں؟ کوئی میرے ذمہ اسلام نے میری ذمہ داریاں لگائی ہیں؟ بات کو آگے چلانے سے پہلے اتنی دعوت فکر ضرور دوں گا کہ ذرا غور سے اپنے دل و دماغ کی تختیوں کے اوپر اس بات کو منقش کر لے۔ اس صحابی رسول نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کی کتنی قدر کی ہوگی، کس قدر احترام کیا ہوگا، کس قدر ان کے حقوق کا خیال کیا ہوگا۔ جس آدمی کو والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے والدین کے کوئی حقوق میرے ذمہ اسلام نے اگر لگائے ہیں تو میں ان کے انتقال کے بعد ان کے حقوق کو ادا کروں، اس کے اندر کسی سستی، کاہلی اور غفلت کا مظاہرہ کر کے میں روز قیامت کہیں رسوا نہ ہو جاؤں۔ اس صحابی رسول کو اتنی فکر ہے، کائنات کے امام سے سوال کر رہا ہے۔ آمینہ کے لال نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تو نے زندگی میں والدین کے حقوق کا خیال کیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا ہے، ان کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری ہے، ان کے پاؤں دباتا رہا ہے، ان کی دعائی کا خیال رکھا ہے، ان کے لباس کا خیال رکھا ہے، ان کی صحت کا خیال رکھا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا ہے، یہ نہیں فرمایا بلکہ کونین کے تاجور نے فرمایا اگر تو نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے تو پھر زبان نبوت سے اعلان سماعت فرما لے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے تیرے ذمے جو حقوق لگائے ہیں، والدین کے انتقال کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ 5 حقوق ہیں، اولاد کے ذمے والدین کے حق ہیں،
جنہیں اولاد کو والدین کے انتقال کے بعد بھی ادا کرنا ان پر لازم اور ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ علیہما، پہلا والدین کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ بعض محدثین نے الصلاۃ کا بمعنی نماز جنازہ لیا ہے، والدین کی نماز جنازہ ادا کی جائے، گو کہ یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اولاد کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہو۔ والد ہے تب بھی، والدہ ہے تب بھی، ان کی نماز جنازہ اولاد اس کے اندر شریک ہو۔ بلکہ اہل حدیث کے سٹیج سے یہ پیغام لوگوں کو دیا جاتا ہے، وہ والدین کتنے خوش قسمت ہوں گے، وہ اولادیں کتنی خوش قسمت ہوں گی کہ میت آگے پڑی ہے، نماز جنازہ بیٹا ادا کروا رہا ہے، امام بن کر نماز جنازہ بیٹا ادا کرواتا ہے۔ یہ خوش قسمتی اپنے اولاد کو آج نماز جنازہ کی دعائیں سکھا جائیں۔ ایک معنی یہ ہے والدین کی نماز جنازہ ادا کی جائے، دوسرا معنی یہ ہے الصلاۃ علیہما، والدین کے لیے، اپنی ماں کے لیے بھی، اپنے باپ کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں بھی اس حق کو بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں، والدین کا خیال رکھنا ہے، ان کی تمام حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کے سامنے نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خدمتیں کرتے ہوئے اللہ کے آگے ہاتھوں کو پھیلانا بھی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کو گرانا بھی ہے، اور رب کائنات کے سامنے یہ التجا و فریاد بھی کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین جس طرح جب میں چھوٹا تھا مجھ پہ شفقتیں کیا کرتے تھے، محبتیں کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، اپنی آغوش میں لے کر میرے ساتھ شفقت اور محبت کی انتہائیں کیا کرتے تھے، بیمار ہو جاتا تھا اپنی خوشیاں بھلا دیا کرتے تھے، میری خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دینے والے یہ والدین ہی تھے۔ ہاں وہ والدین ہی تھے، وہ بوڑھا باپ ہی تھا جس نے تیرے مستقبل کے لیے، تجھے بنانے کے لیے، تجھے سنوارنے کے لیے، دنیا میں تیرا نام بلند کرنے کے لیے، جس بوڑھے باپ نے اپنی کمر کو ٹیڑھا کر لیا لوگوں کی مزدوریاں کر کر کے کہ میری اولاد کسی مقام پہ پہنچ جائے، کسی منصب پہ پہنچ جائے، جس ماں نے اپنی خوشیاں قربان کر دی، اپنا راحت آرام اور سکون تیری خاطر قربان کر دیا، تیرا حق تو بنتا ہے کہ والدین کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کر ساری دنیا والے اس دنیا کو جناب خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، بستروں کو لے کر اوڑے ہوئے لباس سوئے ہوئے ہیں، اور تو رب کائنات کے آگے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے التجا و فریاد کر رہا ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ آج میں جس مقام پہ ہوں، اللہ میرے والدین کا اس میں بڑا کردار ہے، اللہ میرے والدین پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، والدین پر شفقتیں کر، اللہ محبتیں مہربانیاں کر، جس طرح میرے والدین میرے اوپر شفقتیں کیا کرتے تھے، محبتیں کیا کرتے تھے۔ والدین کا یہ حق ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ پہلا حق ہے تیری ماں کا، یہ پہلا حق ہے تیرے باپ کا۔ الصلاۃ علیہما، والدین کے لیے دعا کیا کریں، والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ امام المحدثین حضرت سفیان بن عیینہ، امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں جو بندہ ہر فرضی نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے اللہ سے مغفرت و بخشش کی دعا کرتا ہے، وہ ایسا ہی بندہ ہے کہ اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہر نماز کے بعد، اپنے فرضی نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے، یہ پہلا حق ہے۔ آئیے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دوسرا حق آپ کے سامنے رکھوں۔ نبی رحمت کائنات کے امام بنو سلمہ قبیلے کے اس نوجوان کو کہتے ہیں تیرے والدین کا دوسرا حق تجھ پر یہ ہے، اس دنیا کے چلے جانے سے، دنیا سے چلے جانے کے بعد والاستغفار لہما، کہ والدین کے لیے استغفار کرنا، ان کے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کرنا۔ ایک ہوتا ہے رحم کی دعا کرنا کہ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کر لے،
اللہ جو انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں قبول کر لے، اللہ جو صدقے خیرات کیے ہیں قبول کر لے، اللہ جو قرآن کی تلاوتیں کی ہیں قبول کر لے، جو روزے انہوں نے رکھے ہیں قبول کر لے، اچھے اعمال جو کیے ہیں قبول کر لے۔ ایک یہ دعا ہے، ایک یہ اللہ میرے والدین تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، خطائیں بھی ہوئی ہیں، میں آپ کی زبان میں، اپنی زبان میں، معاشرے کی زبان میں کہہ دیتا ہوں، اے اللہ باپ تو میرا تھا لیکن طرفداری میری نہیں کرتا تھا، میرے بڑے بھائی کا زیادہ خیال کرتا تھا، میرے چھوٹے بھائیوں کا زیادہ خیال کرتا تھا، میری بہنوں کی طرف اس کی توجہ زیادہ تھی۔ معاشرے کی زبان میں کہہ رہا ہوں، حق میرا بھی بنتا تھا لیکن میرے باپ نے مجھے حق نہیں دیا، کماتا میں تھا، محنت میں کرتا تھا، مزدوریاں میں کرتا تھا، لیکن میرے باپ نے فلاں میرے بھائی کو حق زیادہ دے دیا۔ اے اللہ میرے باپ کی یہ غلطی تھی، میرا باپ تھا، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، والاستغفار لہما، اللہ والدین سے غلطی ہو گئی ہے، میں والدین کی اولاد ہونے کے ناطے اللہ تجھ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ میرے باپ کے اس گناہ کو معاف کر دینا۔ ہے ہم میں سے کوئی نبی کائنات کے اس فرمان کو مد نظر رکھ کر اپنے والدین کی غیبتیں نہیں، چغلیاں نہیں، الزام تراشیاں نہیں، ان کے بارے میں رشتہ داروں کے اندر باتیں نہیں، بلکہ اللہ کے آگے رو رو کے دعائیں کرتا ہو، اللہ میری ماں کو معاف کر دینا، اللہ میرے باپ کو معاف کر دینا۔ انسان ہونے کے ناطے ان کا دلی جھکاؤ کسی ایک فرد کی طرف ہو گیا تھا، اللہ میری طرف نہیں رہا، دوسرے بہن بھائیوں کی طرف تھا۔ اللہ میں تیرے سامنے استغفار کرتا ہوں، اللہ میرے والدین کو معاف کر دینا، یہ غلطی ان کی خطا سے اللہ جو ہوئی ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دینا۔ والاستغفار لہما دوسرا حق ہے۔ آئیے تیسرا حق، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ قبیلے کے آنے والے اس نوجوان کو کہا، تیسرا حق تیرے والدین کا یہ ہے، وَإِنفَادُ عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو تیرے والدین نے کسی سے عہد و پیمان کر رکھے ہیں، اپنے والدین کے عہد و پیمان کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ تو چلے گئے، ان کے کیے ہوئے قول قرار وعدے عہد و پیمان ان کو پورا کرو۔ یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرے۔ والد نے کسی کو زبان دے دی ہے، تیری ماں اپنی زبان سے کچھ کہہ گئی ہے، اب تیری ذمہ داری بنتی ہے اپنے ماں کی کہی ہوئی بات کو، اپنے باپ کی کہی ہوئی بات کو پورا کر کے دکھا۔ یہ والدین کا حق ہے، اس پر بھی بڑا کچھ بیان ہو سکتا ہے۔ چوتھا حق، نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو، آنے والے کو یہ بتایا، تیرے والدین کا چوتھا حق یہ ہے، وَصِلَةُ الرَّحِمِ لَا الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، تیرے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ تیرے والدین صلہ رحمی کرتے تھے، اب تو صلہ رحمی نہیں کرنا چاہتا، زبانے کی، لوگوں کے معاشرے کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں۔ بندہ کہتا ہے یہ میرا چچا ہے، یہ میری پھپھو ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرے ماموں ہے، میں ان سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں تو تیرے رشتہ دار نہ، تیری ماں اپنے بھائیوں کو پسند کرتی تھی، اپنی بہنوں سے پیار کرتی تھی، تیرا باپ اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اب تیرا حق یہ بنتا ہے کہ جن سے تیری ماں پیار کرتی تھی، تیرا باپ محبت کرتا تھا، تو بھی انہی کے ساتھ محبت اور پیار کر۔ تو نہیں صلہ رحمی کرنا چاہتا، تو ان کے ساتھ نہیں مل کے رہنا چاہتا، لیکن تیرا باپ، تیری ماں ان کو پسند کرتی تھی، اپنے والدین کی محبت کی خاطر، اپنے والدین کی خاطر تو ان کے ساتھ مل کر رہ، ان سے محبت کر، ان سے پیار کر۔ یہ پانچواں چوتھا حق ہے جو اولاد کے ذمے ہے کہ والدین کے اس دنیا کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے والدین کے لیے ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے جن کے ساتھ ان کے والدین صلہ رحمی کرتے تھے۔ پانچواں اور آخری حق، اور میرا سلام کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنو سلمہ قبیلے کے آنے والے نوجوان کو کہا، تیرے والدین کا پانچواں حق اس دنیا سے والدین کے چلے جانے کے بعد یہ ہے، وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا،
اپنے والدین کے دوست جو تھے، تیرے باپ کے جو دوست تھے، تیری ماں کی جو سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کر، ان کا بھی اکرام کر، ان کا بھی احترام کر۔ اکرام صدیقی ماں، باپ کے دوستوں کا احترام، ماں کی سہیلیوں کا احترام اور اکرام، یہ بھی تیرے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتے۔ آج والدین روتے ہوئے نظر آتے ہیں، والدین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کس قدر اپنے حقوق سے اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جو ہماری ذمہ داریاں تھیں، ہم اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اکرام صدیقی ماں، صحیح البخاری میں واقعہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے شاگرد حضرت نافع کے ساتھ ایک جگہ پہ جا رہے تھے، سواری کے اوپر سوار تھے، اور رستے کے اندر ایک آدمی انہیں ملا، یہ بکریاں چرانے والا بدو دیہاتی آدمی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی سواری سے اترے، بہترین قسم کا جبہ زیب تن کیا ہوا تھا اور بہترین قسم کی اعلیٰ قسم کی دستار حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے سر کے اوپر پہنی ہوئی تھی۔ یہ جنگل کے اندر یہ ایک دیہاتی آدمی، بکریاں چرانے والا چرواہا، عبداللہ ابن عمر کو مل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے نیچے اترے، اس کو سینے کے ساتھ لگایا، جو جبہ خود پہنا ہوا تھا یہ جبہ اتارا، اس بدو کو دے دیا، خود اپنے تھیلے سے ایک پرانا لباس وہ زیب تن کر لیا، اور ساتھ ان کے زاد راہ جو تھا وہ زاد راہ والا تھیلا بھی اس بدو دیہاتی کو دے دیا، اور جس سواری کے اوپر خود سوار تھے وہ سواری بھی اس بدو کو دے دی۔ غلام کہنے لگا، حضرت آپ نے اس بندے پر اتنی نوازشات کر دی ہیں، اپنا جبہ اتار کے دے دیا، اپنی دستار بھی اسے دے دی، اپنا زاد راہ بھی اسے دے دیا، اپنی سواری بھی اسے دے دی، آپ نے اتنا کچھ اسے دے دیا۔ یہ دیہاتی بندہ تھا، اگر کچھ چند ایک چیزیں بھی آپ اس کو دے دیتے یہ خوش ہو کے چلا جاتا، آپ کو دعائیں، اتنا کچھ اسے دے دیا ہے، اتنا مال اسباب اسے دے دیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ عبداللہ ابن عمر نے ایک لفظ کے اندر اپنے شاگرد کو جواب دیا جو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، اصل غلام ہیں، اس کی نشاندہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا، یار تجھے نہیں پتا یہ بندہ میرے باپ عمر کا دوست ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے، تجھے یہ دیہاتی نظر آ رہا ہے، یہ بدو نظر آ رہا ہے، جنگل میں رہنے والا چرواہا نظر آ رہا ہے، اسے عبداللہ ابن عمر کی نظروں سے دیکھ، یہ میرے باپ عمر کو ملنے کے لیے مدینہ میں آیا کرتا تھا، میرے باپ کا دوست ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر سب کچھ نچھاور کر دیا ہے۔ وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، اپنے والدین کے دوستوں کا، ماں کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا کرو، یہ والدین کا حق ہے، یہ والدین کا حق ہے، یہ 5 حق ہیں والدین کے۔ والدین فوت ہو جائیں اس کے بعد بھی اولاد کے ذمہ رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور فیصلہ ضمیر سے لیں، کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ زندگی میں بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بعد میں بھی ہم ان کے لیے یہ حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، برو اباکم تبرو ابناکم، آج والدین کی عزت کرو، کل تمہاری اولادیں تمہاری عزت کریں گی۔ اگر آج والدین کا احترام نہیں کرو گے، عزت نہیں کرو گے، یہ مت سمجھنا کہ یہی تیری اولادیں کل تجھے اکرام اور احترام کے ساتھ بلائیں گی۔ نہیں، اگر آج تیری نظروں میں تیرے والدین کا احترام نہیں ہے، کل تیری اولاد کی نظروں میں تیرا بھی احترام اور اکرام نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں والدین کے جو حقوق ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت اور احترام دل و جان سے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔